بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ہوپ باقی ویران زندگی کی تمام قسطیں آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے لیے نیو قسط لے کے آیا ہوں، ویران زندگی قسط نمبر 11 رومانٹک ناول، لیٹسٹ اردو ناولز۔ آپ سب سے درخواست ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بنا دیری کیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ ویران زندگی جمیلہ نواب قسط نمبر 11۔ آج رابی کی مایو تھی، گھر رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ رابی کو پیلا جوڑا زبردستی بدلوا کر پروین بیگم کچھ دیر میں ہلکا پھلکا تیار ہو کر باہر اس کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ پر بیٹھ جانے کی سختی سے تلقین کر کے خود کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی۔ رابی نے ماں کا دیا تازہ پھولوں سے بنا زیور بے دلی سے پہن لیا تھا۔ اب وہ شیشے میں کھڑی خود کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی اس بے وقوفی پر رہ کر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک طویل ٹھنڈی آہ بھر کر اب کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ ایک رشتہ دار لڑکی اسے خوشی سے کھینچ کر سب میں لے آئی تھی۔ اب جی جان سے ڈھولکی پیٹی جا رہی تھی۔ اس کی نظر بار بار زہیب کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں نہیں تھا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ نا امیدی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن اس کی مہندی تھی۔ آج اسے خاص طور پر تیار کروایا گیا تھا۔ وہ قیامت ڈھاتی اسٹیج پر بیٹھی تھی جو گھر کی چھت پر بنایا گیا تھا۔ چونکہ سب سادگی سے کیا جا رہا تھا لہٰذا بس قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا گیا تھا، جن کی تعداد اتنی ہی تھی کہ گھر میں ہی مایو اور مہندی کی تقریب کی جا سکتی تھی، جبکہ بارات کے لیے ایک اچھے میرج ہال میں بندوبست کیا گیا تھا۔ سب نے باری باری رابی کی ہتھیلی پر مہندی لگا کر رسم کی تھی۔ پروین بیگم بار بار رابی کی نظروں کو دیکھتی جو بس زہیب کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اداسی سے اپنی بیٹی کی خوشیوں اور آبادی کی دعا کر رہی تھی۔ زہیب گلے میں دوپٹہ ڈالے سب میں آ کر بیٹھا تھا۔ وہ نارمل نظر آنے کے لیے موبائل نکال کر خود کو مصروف شو کر رہا تھا، جبکہ ایک رشتہ دار لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ ارے زہیب بھائی، آج آپ کی گڑیا کی مہندی ہے، آپ رسم نہیں کریں گے؟ وہ زبردستی زہیب کو کھینچ کر رابی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ رابی کا دل ڈوب رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مگر دوسری طرف فوراً پروین بیگم اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو حوصلہ دیا تھا۔ زہیب نے اس کے ہاتھ پر مہندی لگائی تھی۔ اس رسم کی ویڈیو کے بعد اب تصویریں بنائی جا رہی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے گڑیا، وہ کہہ کر جلدی سے اٹھ کر سب سے دور آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک دم سے اسے اپنے گلے میں جھولتا دوپٹہ پھندا لگا تھا جسے اس نے اتار کر اب ساتھ پڑی کرسی پر رکھ دیا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اللہ؟ وہ کل ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی، وہ صرف میری گڑیا ہے نا، پھر کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے وہ؟ میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر پوری زندگی؟ مگر یہ سب کیسے روکوں؟ چاچا کی عزت مٹی ہو جائے گی۔ وہ کس کو میرے اور اپنی بیٹی کے کردار کی گواہی دیں گے؟ وہ اسی کشمکش میں تھا جب شفیق صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا میں بہت خوش ہوں، اللہ نے عزت سے میری بیٹی کو اپنے گھر کا کرنے کا وسیلہ بنا دیا ہے، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے زہیب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہہ رہے تھے، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے چچا، گڑیا بہت خوش رہے گی انشاءاللہ۔ زہیب نے اس اپنائیت کا حق ادا کیا تھا جو طوفان اس کو منہ کھولنے پر مجبور کرنے کو تھا، ادھر ہی تھم گیا تھا۔ صبیہ بیگم کا گھر بھی سادگی کے نام پر بھانت کے دور نزدیک کے رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ہادی کو مختلف رسموں میں کب سے الجھائے ہوئے تھی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ جدید لباس پہنے لڑکیاں نئے پرانے گانوں پر مہارت سے رقص کرتی کسی بھی انڈین رقاصہ کم نہیں لگ رہی تھی۔ صبیہ بیگم بہت خوش لگ رہی تھی۔ ہادی کو موسیقی کا شور قیامت آنے کی نوید سور پھونکنے کی مترادف لگ رہا تھا۔
लगा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से सबसे जान छुड़वा कर गाड़ी लेकर बाहर आया था। पूरा ध्यान हानि में था। वो लड़की जो उसकी मनकुआ थी और इस बात का कानूनी और शरई हक रखती थी कि उसे उसके दूसरे निकाह की खबर हो। दिलो दिमाग की जंग में ज़मीर ने उसे सब बताने का फैसला सुनाया था। वो बिना किसी की परवाह किए हानि के दरवाजे पर था, जहाँ से शोर की आवाज़ आ रही थी। कुछ लोगों को के मिलकर गुस्से में चीखने की आवाज़। उसका दिल किसी अनजाने खतरे की घंटी बजा रहा था। दरवाज़ा खटखटाने की देर थी, उसका मामू दरवाजे पर आया था। हानि ने बुलाया है तुम्हें? इतना फास्ट कनेक्शन, वाह हानि, वाह हानि। उसने सहन में रोती हुई हानि की तरफ देखकर हकारत से कहा था, जो हादी को देखने ही भागकर उसके सीने से जा लगी थी। हादी, ये लोग ज़बरदस्ती मेरा निकाह इस नशई से कर रहे हैं। जब मैंने कहा हादी ने मुझे इज़्ज़त से अपने पास रखने के आपको हर माह पैसे देने का वादा कर रखा है, तो मुझे कहने लगे कि मैं निकाह कर लूं, बस इसकी बीवी बनकर इधर ही रहूं। 5 लाख में बेचा है मुझे इस बूढ़े जुआरी के हाथ। अब वो बुरी तरह रोने लगी थी। तुमने उनको ये नहीं बताया तुम मेरी निकाह में हो? हादी धाड़ा था। नहीं, हानि ने रोते हुए कहा था। क्यों? आपने मना जो किया था हादी। वो आंसू साफ करती हुई एक बार फिर रो दी थी। निकाह के बाद वो बूढ़ा नशाई जुआरी अपना पैसों वाला थैला मामी से खींचकर और देख लूँगा की धमकी देकर चला गया था। उसके जाते ही मामू और मामी ज़रा नरम पड़े थे और अब वो हादी को लूटना चाहते थे। अरे दामाद जी, आ जाओ, अंदर बैठो, नेक वक्त चाय रोटी का बंदोबस्त करो। मामू ने बेगैरती और ढटाई का नया रिकॉर्ड बनाया था। मुझे कुछ नहीं खाना पीना। मैं हानि को अब यहाँ एक लम्हा भी नहीं रहने दूंगा। जल्दी चलो हानि, अपना ज़रूरी सामान लो। हादी गुस्से से बोला था। हानि ने अपना ज़रूरी सामान एक बैग में डाला था और कमरे से बाहर निकल आई थी, जहां वो दोनों लालची मियाँ बीवी उसके पांव पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। तुम जब चाहे हानि को साथ ले जाया करना, मगर इसको हमारे घर से इस तरह मत लेकर जाओ। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? या फिर कल दिन की रोशनी में अपने घर वालों के साथ इसको दोबारा निकाह करके ले जाओ। मामी ने एक बार फिर चाल चली थी। वो इस खुफिया निकाह के पीछे छुपी हादी की दुखती रग जानती थी। उसका तीर निशाने पर जा लगा था। हादी ने लचक दिखाई थी। मैं फ़िलहाल हानि से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। कुछ देर तक वापस छोड़ जाऊँगा। हानि, जो उसके साथ जाने पर खुश हुई थी, बैग कमरे में रखकर उदास सी उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। हादी उसे एक होटल में लेकर आया था। अब वो इस बंद कमरे में एक बेड पर साथ बैठे हुए थे। हानि उससे किसी शरारत की उम्मीद रखे शर्म से लाल हो रही थी, मगर उसके बरअक्स हादी उसको बिना देखे बस अपने पैरों में मौजूद जूतों को देख रहा था। हादी ने उसको आज पहली बार गले में दुपट्टा डाले अपने इतने करीब देखा था। जी, हानि के दिल के मालिक, हानि ने सांस भर कर आहिस्ता से शर्मा कर कहा था। एक इजाज़त दे दो। हादी उसका हाथ पकड़कर करीब होता हुआ बोला था। इजाज़त है, हानि ने फौरन कहकर दुपट्टा का घूंघट बनाया था। इनकार तो नहीं करोगी ना, और ना ही मेरा साथ छोड़ोगी? हादी मदहोश होता और करीब आया था। नहीं हानि, आपकी हुई। नहीं हानि, आपकी हुई। मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दो। हादी उसके कान के पास आकर सरगोशी में बोला था, जैसे हानि ने मजाक समझा था। दी इजाज़त। हानि शर्मा कर उठ गई थी। हादी को हैरानी हुई थी। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास वापस बिठाया था। वाकई दी इजाज़त? सहलोगी सोतन? हादी ने
اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر لال ہوتی آنکھوں سے کہا تھا، ہاں اور کوئی امتحان؟ ہادی ہانی کا رہے گا، آپ 4 شادیاں بھی کر لیں۔ جواب میں فخر اور غرور تھا، جس کے بعد ہادی خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ہادی، آپ بھی عجیب ہیں نا، یہ پہلی رات کو دوسری شادی کی اجازت لے کر کون رومانس کرتا ہے؟ آپ نئی نویلی دلہن سے، ہانی واش روم سے نکل کر اپنا گیلا چہرہ خشک کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی، جبکہ ہادی ماں کی مسلسل آتی کال سے پریشان تھا۔ آخر اس نے 20 بار لگاتار کال آنے کے بعد وہ ہانی کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے اب بولنا شروع ہوا تھا۔ السلام علیکم ماں، میں جانتا ہوں میں ہی دلہا ہوں، بارات کتنے بجے جانی ہے؟ بہت وقت ہے، ابھی تو آپ کی بہو لانے میں آ جاؤں گا، تب تک بس ایک دوست کے ساتھ ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں، لو یو سو مچ ماں۔ وہ الفاظ تھے کہ بارود ہانی کے پیروں سے زمین سرک گئی تھی۔ اپنا سب ہادی کے حوالے کر چکنے کے بعد جو پہلی خبر اس کی منتظر تھی وہ اس کے شوہر کی دوسری شادی تھی۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، وہ چکرا کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ ہادی نے بھاگ کر اسے سنبھالا تھا۔ ہادی، آپ سچ میں اجازت ہی مانگ رہے تھے، جسے میں کوئی شرارت سمجھی تھی؟ مطلب آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ پھر کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ میں غلط سمجھی تھی، مگر آپ تو سچ جانتے تھے نا، پھر کیوں میرے قریب آئے آپ؟ وہ درد کی انتہا پر تھی۔ ہانی میری جان، میری بات سنو، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، میرا ارادہ بس تمہیں یہ سب بتانے کا ہی تھا، میں فقط اسی لیے تمہیں یہاں لایا ہوں، اور اگر یہ سب ہو بھی گیا تو کیا غلط ہے اس میں؟ تم میری بیوی ہو، میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ ہادی نے اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی دے کر نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ ذرا سنبھلی تو ہادی نے اسے پوری بات سنا دی، جسے سن کر وہ ہادی کے سینے میں سر دے کر کافی دیر تک بچوں کی طرح بلک کر روتی رہی۔ ہادی، میری ایک شرط ہے، ہانی تھک کر سیدھی ہو کر بولی تھی۔ کل آپ کی بارات میں میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں اپنی زندگی کو کسی اور کا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، ورنہ مجھے شاید کبھی بھی یقین نہیں آئے گا۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ ایسے خود کو اذیت مت دو ہانی میری جان، میں مجبور ہوں، جانتی ہو میں نے اب تک اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ ماں نے اس کی جو تصویر واٹس ایپ کی تھی میں نے بنا دیکھے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا ہانی، کسی صورت بھی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، وہ لڑکی بس میری منقوہ بن کر رہے گی، میں اسے کبھی بھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ بس کچھ وقت گزرنے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہانی، اپنے ہادی پر بھروسہ ہے نا؟ وہ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ شادی کے بعد آپ کی ماں پھر اولاد کی خواہش نہیں کرے گی تو تب کیا کریں گے؟ آپ ایک بار پھر مجبور ہو کر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ ہانی پہلی بار چیخی تھی۔ کہہ دوں گا، اب یہ تو اللہ کے کام ہے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہادی کے لیے جواب بہت آسان تھا۔ ارے واہ، تو کیا وہ گونگی ہے؟ وہ اپنے گھر والوں اور آپ کے مام کو نہیں بتائے گی؟ تب کی تب دیکھیں گے۔ دیکھو ہانی، مام ہارٹ پیشنٹ ہیں اور آج کل ان کی طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، بس ان کی ضد کو ٹالنا ان کی موت ہو سکتا ہے۔ علاج چل رہا ہے، وہ جیسے ہی سیٹل ہوئی میں سب بتا دوں گا، پھر اس کی مرضی، وہ ہمارے ساتھ رہے یا مجھ سے طلاق لے لے، مگر یہ طے ہے تم میری آخری سانس تک میری بیوی ہی رہو گی۔ مامی کو رقم دے دوں گا، وہ تمہیں اب تنگ نہیں کریں گی۔ جہاں اتنا عرصہ گزارا کیا ہے، کچھ ماہ اور کر لو، بس پھر صرف ہم ہوں گے اور ہمارے بچے۔ انداز سراسر منت سماجت والا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میری شرط اپنی جگہ برقرار ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے
بے لچک فیصلہ سنا کر اب عبایا پہن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں، ڈرائیور بھیجا تو ماں کو خبر ہو جائے گی۔ تم میرے گھر آ جانا، یہ پیسے رکھو اور اوبر کروا کر آ جانا۔ ماں نے ویسے بھی تمہیں نہیں دیکھا، کل کافی زیادہ لوگ ہوں گے، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا تم پر۔ ہادی اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اس کے ساتھ چل کر باہر آیا تھا۔ ایک بڑے مال سے وہ اسے جدید موبائل، سم، کریڈٹ، نیٹ سروس اور کل کے لیے اپنے سرکل کے حساب سے سب سے مہنگے کپڑے دلا کر گھر چھوڑ آیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تھا کافی رات بیت چکی تھی، سب گہری نیند میں تھے، وہ بھی جاتے ہی سو گیا تھا۔ اب ہانی سب جانتی تھی، ایک بڑا پتھر اس کے ضمیر سے ہٹ چکا تھا، وہ پرسکون سا سو گیا تھا۔ وہ مرد تھا نا، بیک وقت دو عورتوں کو تسخیر کر کے بھی پرسکون۔ دوسری طرف ہانی دل پر زندگی کی سب سے اذیت ناک بوجھ لے کر گھر آئی تھی۔ آج کے بعد سے شاید پوری زندگی اسے اب فقط شب بیداری میں کاٹنی تھی۔ دوسری عورت کا قرب کیا ہوتا ہے، ایک مرد یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تو شک کے نام پر یا تو بیوی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا، یا بد چلن قرار دے کر باپ کے گھر بھجوا دیتا، یا پھر کھڑے کھڑے طلاق خود وہ کسی کے ساتھ رنگے ہاتھوں بھی پکڑا جائے تو بھی بے قصور ٹھہرایا جاتا ہے۔ بھائی مرد جو ہوا کیا ہوا، جو کسی اور کے ساتھ پکڑا گیا تو بھی ساتھ ہونے والی عورت کو ہی باغ کہہ کر قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پھر بھی سہنا دونوں طرف کی عورتوں کو ہی پڑتا ہے۔ آج بھی یہی ہوا تھا، ایک طرف ہانی پر سوتن لا کر بھی وفاداری ثابت کی جا رہی تھی تو دوسری طرف اس انجان لڑکی کو انسان کی لسٹ میں سمجھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی مرضی، اس کی عزت سے ہادی کو کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو بس ایک کٹ پتلی تھی جسے وہ جو کہتا وہ کرتی۔ واہ رے عورت تیری قسمت، مرد ہر رشتے میں عورت سے لڑوا کر خود معصوم ہو جاتا ہے، عورت کے ساتھ لڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پارلر ویٹنگ ایریا میں بیٹھا رابعہ کا منتظر تھا۔ وہ دلہن بنی باہر آئی تھی، آنسو فوراً آنکھوں میں بھر گئے تھے، کاجل سی بھری آنکھیں چندیا سی گئی تھی۔ وہ آج بھی اسی عام سی چلیے میں مصروف سا بیٹھا تھا، آنکھوں کی گرد ہلکے شب بیداری کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ رابی کو دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں اینک ٹھیک کرتا کھڑا ہوا تھا۔ رابی آج کے دن بھی اس شخص کی بے حد درجے صبر اور ڈھٹائی پر حیران نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے لہنگا تھامے دلہن بنی بیٹھی تھی، اجڑی لگ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا، وہ اس کے قریب آیا تھا، ہاتھ میں سفید کام والی چادر پکڑے جیسے اسے اوڑھ کر گھر لے کر جانا تھا۔ آپ ایسے کیسے مجھے سب کچھ جانتے بوجھتے؟ وہ ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر روتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ دیکھو گڑیا، مت کہیں مجھے گڑیا، آپ مجھے گڑیا گڑیا کہتے رہے اور مجھے توڑ دیا۔ نہیں ہوں میں گڑیا، جیتی جاگتی سانس لیتی انسان ہوں میں، وہ دبی آواز میں چیخی تھی۔ چاچی بار بار فون کر رہی تھی، بارات راستے میں ہی ہے گڑیا، زہیب نظریں چرا کر بولا تھا۔ شرم تو نہیں آ رہی نا آپ کو؟ اپنی محبت کو کسی اور کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا رابی، میں اپنے حصے کی محبت کر چکا ہوں بہت پہلے اپنی بیوی سے، اور تم جانتی بھی ہو پورے 10 سال بڑا ہوں میں تم سے، اور شادی شدہ بھی، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ شادی شدہ تھے اور سعدیہ باجی آپ کی بیوی تھی، فقط بیوی، آپ کے مرحوم والدین کی پسند سے لائی گئی بیوی، مرحومہ بیوی۔ میں نہیں روک پائی آپ سے خود کو محبت کرنے سے، خدارا ابو سے بات کر کے روک دیں یہ شادی۔ وہ زہیب کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں ایسا نہیں کروں گا گڑیا، میں ایسا کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں، شادی تمہیں یہیں کرنی پڑے گی۔ وہ
اس کو خود سے الگ کرتا ہوا اس کے سر پر چادر دیتے ہوئے بولا تھا، میں انکار کر دوں گی۔ وہ روتے روتے بولی تھی، میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ وہ خاموش رہا۔ میں اس کو کبھی شوہر کا حق نہیں دے پاؤں گی۔ زہیب پلیز میرے دل پر رحم کریں، میں بہت مجبور ہوں، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر زہیب کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ زہیب بت بنا کھڑا رہا۔ کچھ دیر بیٹھا رہنے کے بعد رابی نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے لیے کھڑا تھا۔ آپ کو میری کسی بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس بات پر زہیب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ اگر تو تم نے ایسا کرنے کا سوچا بھی گڑیا، تو تم سے پہلے میں اپنی جان لے لوں گا، بس اتنا یاد رکھنا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اب اسے تیزی سے کار کی طرف لے جا رہا تھا۔ آپ کیوں لینے آئے ہیں مجھے؟ گھر میں کوئی اور نہیں تھا جو میرا زخم کریدنے؟ آپ آ گئے ہیں۔ آپ وہ ہاتھ چھوڑوا کر چیخی تھی، میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے تمہیں ایسے میں ہی دیکھوں، آج آخری بار۔ پھر تو تم کسی کی بیوی، میں صرف اپنی گڑیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی پر سر رکھ کر اب روتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس پر رابی کا دل بند ہونے کو تھا، مطلب آپ مجھ سے؟ سوال بے یقینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہیں گڑیا، میں نہیں کرتا تم سے محبت، بس گود میں پالا ہے تمہیں تو تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں۔ بیٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ آنسو صاف کر کے اسے اندر زبردستی بٹھا کر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا، آپ میری محبت کا اقرار خود کریں گے زہیب، رابی نے دل میں سوچا تھا۔ دوسری طرف ہادی شیروانی پہنے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا، جبکہ اس کا دل ویران تھا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ لیے ماں کی خوشی میں خوش دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب میں کھڑی ہانی اپنا رونا بمشکل روک کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ کسی طرح بھی ہادی کی نئی بیوی سے کم نہیں لگنا چاہتی تھی۔ مہنگے کپڑوں اور دیگر لوازمات میں ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنی کھڑی تھی، مگر اس کی نظر فقط ہادی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ سب نے دولہے کو روایتی پگڑی پہنانے کی رسم کر رہے تھے۔ ہادی نے ہانی کی طرف دیکھ کر لمبی سانس لی تھی۔ اس سب میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا سب اتار کر ہانی کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اب سب گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے۔ ہادی ہانی کو خود ایک گاڑی میں بٹھا کر خود بھی دوسری گاڑی میں ماں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ مونسون ہائے ظالم بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ رابی، زہیب، ہادی اور ہانی کی دلی کیفیت کو سوچ کر یہ گانا سنیں۔ تم کو بھی ہے خبر، مجھ کو بھی ہے پتہ، ہو رہا ہے جدا دونوں کا راستہ، دور جا کے بھی مجھ سے تم میری یادوں میں رہنا، کبھی الوداع نہ کہنا، کبھی الوداع نہ کہنا۔ جاری ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ویران زندگی قسط نمبر 12 میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔